پہلے ہم نے 6 ہفتے کا ٹائم رکھتا تھا، میں 4 ہفتے کا اعلان کرتا ہوں کہ 4 ہفتے کے اندر اگر ان کی ایجنسیز رپورٹس کلیئر نہ ہوئی تو انٹیریئر ویزا جاری کر دے گا۔ 4 ہفتوں کے اندر اندر ایجنسیز کو ان کی رپورٹ جو ہے وہ کلیئر کر کے دینی ہوگی۔ بڑا شور ہے نواز شریف صاحب کے اور پاسپورٹ کا۔ آج رات 12 بجے ان کی رینیول شپ ختم ہو رہی ہے۔ 20 اگست 2018 سے، اگر میں 18 ہے کہ 20 ہے، 20 اگست 2018 سے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ECL پہ ہیں، نیب کی ہدایت پہ، اور کیبنٹ نے بھی مریم صاحبہ کو ECL میں ڈالا ہوا ہے، اور جو فرد ECL پہ ہو اس کا پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب ملک میں آنا چاہیں واپس، جو کہ وہ کبھی نہیں یہ سوچ رکھیں گے، صرف یہ پروگراموں کی حد تک باتیں کریں گے، سو ETD جاری کیا جا سکتا ہے 72 گھنٹے کے اندر اندر اندر۔ وہ اگر فارن وہاں ایمبیسی کو اپلائی کریں گے تو ایک سرٹیفکیٹ پاکستان آنے کے لیے جسے ETD کہتے ہیں وہ جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے پاکستان آنا ہو۔ اگر انہوں نے پاکستان نہ آنا ہو تو آج رات 12 بجے ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں رہتی، اور کورٹ بھی ون ٹائم جو ان کو پرمیشن ملی تھی وہ مس یوز ہوئی، اور ہائی کورٹ نے خود جو ہے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ واپس پاکستان آئیں، جس کا کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور لاسٹلی پھر میں آپ کے سوال لینے سے پہلے کہ نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا رہا، ان کے پاسپورٹ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رینیول شپ آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے، اور ان کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان آ سکیں۔ اور ابھی مریم صاحبہ نے سرجری کی بات کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کی درخواست نہیں کرنا چاہیں گی، تو اچھی بات ہے، ہم کسی نے درخواست نہ کی ہے نہ ہم نے درخواست مانگی ہے، یہ تو اپلیکینٹ پہ، اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا اپنا ہے۔ ویسے وہ بھی ECL پہ ہیں۔ اور آج جو سب سے خوشی کی بات ہے، جس پر میں خوش ہوں، کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں پہ لعنت بھیجتے تھے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، آج وہ اسمبلیوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ بلکہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹکٹوں کی جستجو میں لوگوں کی دلچسپی ہے۔ یہ اس اسمبلی کی عزت ہے، یہ جمہوریت کی عزت ہے، یہ الیکشن کے نظام کی عزت ہے، اور وہ لوگ جو اس سارے نظام کو تاہ و بالا کرنا چاہتے تھے، وہ میرا خیال ہے ان کی بہت بڑی شکست ہے۔ جس طرح قوم کی دلچسپی ہے، اور جس طرح میڈیا، اور اس میڈیا کی دلچسپی کو دے کے میں 2 دن کے لیے بارڈر مینجمنٹ بھی دیکھ آؤں گا، کیونکہ انٹیریئر منسٹری کے اندر بارڈرز بھی ہیں، وہاں جو لوگوں کو تکالیف ہیں 2 تو 3 دن میں، کیونکہ اس میں کافی وقت ہے ابھی 3 مارچ میں، سو وہ بھی مجھے دیکھنے کا وقت مل جائے گا۔ اور لاسٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز ہو جائے گا، کوئی سرپرائز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان سینٹ الیکشن جیتے گا، اور کینڈیڈیٹ کا اوپر نیچے ہونا، ساری جو بکنے والے ہیں وہ کسی بھی عالم میں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے، اس پر بہت اہم فیصلہ آنے والا ہے، جس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن اوپن ہوگا یا سیکرٹ ہوگا، اور وہ فیصلہ بھی امید ہے 3 مارچ سے پہلے پہلے یقیناً آ جائے گا۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، جو بکنے والا ہوتا ہے وہ کونسلر شپ کے زمانے سے میں دیکھتا ہوں اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، ورنہ لوگ کسی صورت میں جی اپنے ضمیر کو نہیں بیچتے۔ جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 10 مرتبہ بکتا ہے۔ اور آصف زرداری ووٹوں کی خریداری کے میں انہوں نے PhD کی ہوئی ہے، لیکن ان کو مایوسی ہوگی۔ اور پچھلی دفعہ ایک بیان میں نے عذرا مذاق ہی کیا تھا، اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، معذرت خواہ ہوں، لیکن میں الیکشن کے بعد
3 مارچ کے بعد بہت تھوڑے دنوں بعد رمضان آ رہا ہے. سو پی ڈی ایم کو کہوں گا جہاں آپ نے اتنے فیصلے بدلے ہیں آپ اس فیصلے کو بھی رمضان کے بعد لے جائیں. آپ کے لیے کوئی اسلام آباد میں رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا. جس طرح ہم نے آپ کو سہولت الیکشن کمیشن کے آگے دی اسی طرح آپ کو اگر آپ 26 کی تاریخ پہ قائم ہیں وہی سہولت ہم دیں گے تا وقت کہ کہیں یا کسی جگہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا. میں اللہ سے پر امید ہوں کہ اس 3 مارچ تک اب سیاست تو سینٹ کی ہونی ہے. اس 3 مارچ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو عزت دے گا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے 15 دن تک آپ یہی سنیں گے کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے. اور 4 مارچ سے اس ملک میں سیاسی سکون آئے گا, اس ملک میں سیاسی بہتری آئے گی, اس ملک میں جو افواہوں کے بازار گرم رہتے ہیں اس میں کمی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں فائنینشلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی یہ ملک آگے بڑھے. میں نے جواب دے دیا. 2-3 وزیروں کا نام دیا. دوسرا سر آپ سے بہتر علماء کرام سے کسی کے رابطے نہیں ہیں. اسلام آباد کی ایک سڑک جو ہے وہ لال مسجد والی خاندان کب تک کھل جائے گی؟ دیکھیں ابھی میں یہ نہیں کچھ کہہ سکتا. مولانا عزیز صاحب کے والد مولانا عبداللہ کے ساتھ میں نے ختم نبوت کی قید بھی کاٹی ہے اور ٹی ایل پی کے جو ہمارے مذاکرات بات چیت کامیاب ہوئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ 20 اپریل تک وہ لے گئے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے بھی کھڑے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک وزیر داخلہ ختم نبوت کا مجاہد ہے اور ختم نبوت کی جب مولانا فضل الرحمان نے بھی ختم نبوت کی ان کی پارٹی نے ووٹ دیے, شیخ رشید نے اس کو چینج کروایا. اور میں ٹی ایل پی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سے تعاون کیا 20 اپریل تک. اچھا, نیا ایف آئی اے میں بھی ہم ایک انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب سے اور پرنسپل سیکرٹری سے بات کر کے ہم ایف آئی اے میں بھی میں ڈی جی کی بات نہیں کر رہا, باقی جو لوگ وہاں چھونی ڈالے بیٹھے ہوئے 11 20 سال سے انہیں ریپلیس کریں گے. جی بیٹے. دیکھیں اگر پاکستان آنا ہو تو جو اختیار میرے پاس ہے وہ میں نے بتا دیا. ود دی کنسلٹیشن آف فارن آفس آئی کین ایشو ای ٹی ڈی. دس از دا اونلی پاور آئی ہیو. ان کو رینیو نہیں میں کر سکتا پاسپورٹ. یہ نہیں کر رہا, کر سکتا ہوں لیکن کر نہیں رہے کیونکہ ان کا نام 20 اگست 2018 میں ای سی ایل پہ آ گیا ہے. جن کا نام ای سی ایل پہ ہو ان کا پاسپورٹ نہ رینیو ہوتا ہے نہ نیا دیا جاتا ہے. ایک منٹ تو کار دم. کیا حکومت کو خطرہ محسوس کرے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا سینکڑوں سال جہاں علاقے میں آپ کا ووٹ درج ہو کسی نشست کے لیے اپنے علاقہ چھوڑنا چاہیے؟ دیکھیں لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں سیاست کے لیے. وہ کیا سیاستدان ہے جو دھوکہ دے کے ملک چھوڑ جاتا ہے؟ لوگ سیاستدان, ہم جب اسٹوڈنٹ ورکر تھے تو یو کے میں امریکہ میں غریب لوگ پیسے جمع کرتے تھے کہ ہماری لاش پاکستان جائے, شاید ہمارے پاس پیسے نہ ہوں, ہم اپنی دھرتی پہ مرنا چاہتے ہیں. یہ ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. شارٹ صاحب ہاں. دیکھیں کوئی ڈیلیگیشن نہیں جائے گا. میں نے ایک درخواست بطور وزیر داخلہ کی ہے. 8-10 دن کے بعد رمضان ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مذہبی مہینہ ہے اور اگر 26 کو بھی آنا چاہیں اعتراض نہیں, یہ نہ کہیں کہ میں نے اعتراض کیا ہے. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت ہے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا. اعزاز سید شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ ان کو روکا نہیں جا رہا. کیا نواز شریف سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت آج بھی ہو رہی ہے؟ تو یہ فرما دیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ چیئرمین نادرا کے طور پہ ایک اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, اس پر کافی اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ نے چیف آف اسٹاف کو
2 साल जो पहले आए उनको चेयरमैन नादरा लगाया और अभी तक नादरा बोर्ड भी नहीं बना। नादरा का टेंडर नोटिस दे दिया गया है नए नादरा के चेयरमैन के लिए, वो छप गया अखबारों में, उसकी कमेटी बन गई है जो नए नादरा के चेयरमैन की सिलेक्शन करेगी, और जो नेक्स्ट जो ऑफिसर होगा उसको ही चंद दिनों के लिए लगाया गया है, लेकिन जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है उसके पास वो इख्तियारात नहीं होते, बल्कि कल मैंने उनको बुलाया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, वो आने वाले चेयरमैन का इंतज़ार करेंगे ताकि कोई वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकेंगे। सर्टिफिकेट देखें, नवाज शरीफ का जो मैंने आपको बताया, अगर नवाज शरीफ साहब ये कहें कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि उन्हें ETD जारी किया जा सकता है। किसी ने कोई हमसे बातचीत नहीं की क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने करना, कोई राब्ता नहीं है किसी ने। शेख साहब, मरियम नवाज एक तरफ कह रही है कि वो जाना नहीं चाहती और दूसरा ज़राए के मुताबिक वो एक वफाकी वज़ीर के साथ इस मामले में राब्ते में, कहीं वो आप तो नहीं है? नहीं देखिए, मैं तो पहले भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने नवाज शरीफ को जाने के लिए वोट दिया, मैं छुपाना नहीं चाहता। क्या फ़र्क पड़ गया, मेरा मतलब है कोई क़यामत नहीं आ जाती। एक लीडर कहता है कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, इलाज कराता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबको देखें, अब सियासत इन कैमरों के अंदर है, अब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 2 लाख के मजमे से या PDM में 200 लोगों से या 2 लाख लोगों से खिताब करेगी। असल उनका कैमरा है, जिस कैमरे की लड़ाई है। 15 दिन तक तो अब कैमरे से सेनेट ने जान छुड़ा दी है, क्योंकि अब तो यही है कि कोई और वाक़या ना हो गया। सो कोई राब्ता नहीं है किसी का किसी से। थैंक यू वेरी मच। नादरा एक दिन में 1 लाख शनाख्ती कार्ड जारी करेगा, पासपोर्ट की 10 साल मियाद की फ़ीस भी कम।